بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور اسپیشل ہے کیونکہ آج ہم آپ سے بات کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے اور پینے کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا کھانا پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے میں کیا پسند کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب اور پسندیدہ غذائیں اور کھانا پینا کون سا تھا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتیں جاننا چاہتا ہے، اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس کی نقل کرنا چاہتا ہے تاکہ دونوں جہانوں کی کامیابی اس کے قدم چومے، صرف محبت کا دعویٰ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ عملی زندگی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسی ہونی چاہیے، تب بات بنے گی، تب محبت کا دعویٰ بھی سچا ثابت ہوگا۔ سچی عاشق تو وہ ہیں جس کو اپنے محبوب کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے۔ اب وہ آپ نے مجنوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ اس کو لیلا کی گلی سے محبت تھی، اس کے پڑوسیوں سے محبت تھی، حتیٰ کہ اس کے گلی کے جانوروں سے بھی وہ محبت کرتا تھا۔ یہ تو دنیاوی محبت کا حال ہے، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس کا دعویٰ کرتا ہے، انہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے محبت ہونی چاہیے، ہر سنت سے محبت ہونی چاہیے۔ آج ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے میں کیا پسند تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے سوتے تھے، ہم بتائیں گے۔ انسان کی صحت کا پورا دار و مدار اس کی غذا پر ہے۔ پیٹ میں جانے والی غذائیں اگر صحیح ہیں تو انسان صحت مند رہے گا، ورنہ پیٹ کو ام الامراض یعنی کہ بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، پیتے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے، اگر ہم نے وہ کھانا پینا شروع کر دیا تو بہت ساری جو بیماریاں ہیں اس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو سنت ادا کرنے کا ثواب تو ہمیں الگ سے ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانے اور پینے کا ذوق و شوق بہت نفیس تھا۔ گوشت آپ کو بہت زیادہ پسند تھا، گوشت سے خاص رغبت تھی۔ آپ زیادہ ترجیح دست کے گوشت، گردن کے گوشت، نیز پہلو کی ہڈی آپ کو بہت زیادہ پسند تھی۔ گوشت تو ویسے بھی انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور فائدہ مند بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال جانور کا گوشت بہت شوق سے کھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی۔ مرغ کا گوشت یعنی کہ چکن بھی آپ بہت شوق سے کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا، اور شہد کی شفا کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ لوکی یعنی کہ کدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، بہت شوق سے کھاتے تھے۔ آپ کو کدو اتنا پسند تھا کہ کدو کے سالن میں آپ کدو کے ٹکڑے جو ہیں اٹھا اٹھا کر کھاتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، میں بھی اس وقت ساتھ تھا۔ میزبان نے روٹی اور شوربہ پیش کیا، شوربے میں کدو اور گوشت تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھا رہے تھے، تب سے میں بھی کدو کو پسند کرنے لگا۔ اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکہ بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں سرکے کا سالن موجود ہے وہ گھر سالن سے خالی نہیں۔ اور روٹی بھی آپ کو بہت زیادہ پسند تھی، جو اور گندم کی روٹی آپ بہت پسند کرتے تھے۔ آپ نے زندگی میں کبھی میدے کی روٹی کھائی ہی نہیں۔ اس کے علاوہ مچھلی، پنیر، خربوزہ، ککڑی، کھچڑی، مکھن، ہریرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ ہریرہ یعنی کہ آٹا، گھی، چینی اور دودھ کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ دودھ کے ساتھ آپ کھجور کھانا پسند کرتے تھے، مکھن لگا کر کھجور کھاتے تھے، خربوزہ شکر لگا کر بھی آپ پسند کرتے تھے۔ بیماروں کو آپ تجویز کرتے تھے کہ ان کو ہریرہ دیا جائے، جو کہ آپ کی مرغوب غذا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جوں کا ستو یعنی کہ پاؤڈر بھی استعمال کرتے تھے۔ کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی۔ کھجور کی ایک قسم ہے اجوا، جو کہ مدینے میں پائی جاتی ہے، جو دل کی بیماری کے لیے بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صبح 7 کھجوریں اجوا کھائے تو دن بھر زہر اور جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اجوا جنت کا پھل ہے، اس کا زہر اور سے شفا دینے کی تاثیر ہے، یعنی کہ اس جو ہے اجوا کا جو ہے کھجور ہے، اس میں جو ہے تاثیر رکھی گئی ہے زہر سے شفا کی۔
دودھ پینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانا اور پینا دونوں کا کام دیتی ہو مگر دودھ۔ دودھ ایک ایسی غذا ہے جو کھانا اور پینا دونوں کا کام کرتی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادام کا پاؤڈر پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو امیروں کی غذا ہے۔ گھر میں اگر شوربہ بنتا تو کہتے کہ شوربہ زیادہ کر لو تاکہ پڑوسیوں کو بھی دیا جا سکے، اور پڑوسیوں میں اکثر آپ چیزیں بھجوایا کرتے تھے۔ پڑوسیوں میں چیزیں دینے کا آپ خاص طور پر اہتمام کرتے۔ پینے کی چیزوں میں اکثر پینے کی چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھا پانی بہت پسند تھا۔ کچی لسی بھی بہت شوق سے آپ پیتے تھے۔ شہد کا شربت بھی بہت پسند تھا۔ زیتون کا تیل بھی بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور اس کی مالش بھی کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوا ہے۔ زیتون کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ پھلوں میں انجیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر جنت کا پھل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور بہت شوق سے کھاتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگور بھی بہت شوق سے کھاتے تھے۔ الگ الگ بیٹھ کر کھانے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اکٹھے دسترخوان پر بیٹھ کر کھایا کرو۔ سونے چاندی کے برتنوں کو بالکل حرام فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر جوتا اتار کر کھاتے اور سیدھے ہاتھ سے کھاتے، اپنے سامنے کا کھاتے۔ برتن کے اندر ہاتھ ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا نہیں کھاتے تھے، اور ٹیک لگا کر بھی آپ کو کھانا کھانا پسند نہیں تھا۔ ہر لقمہ لینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے۔ اگر کھانا پسند نہ آتا تو بغیر کھانے کی برائی کیے، بغیر اس میں عیب نکالے آپ چھوڑ کر چلے جاتے۔ زیادہ گرم کھانا آپ کو پسند نہیں تھا، زیادہ گرم کھانا آپ نہیں کھاتے تھے، اور کھانا ہمیشہ 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، اور دعوت ضرور قبول کرتے تھے۔ کھانے کے بعد کھانے کی دعا آپ ضرور پڑھتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ کھانے کی کوئی چیز اگر مجلس میں آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو پیش کرتے۔ دوست اگر غیر حاضر ہوتا تو اس کا حصہ نکال کر رکھ لیتے، اور پانی بیٹھ کر پیتے، 3 سانسوں میں پیتے، اور اندھیرے میں آپ نہیں سوتے تھے، باوضو ہو کر سونے کی آپ کی عادت تھی۔ مختلف دعائیں آپ پڑھتے تھے، سونے سے پہلے مختلف دعاؤں کا اہتمام کرتے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں تھیں جس پر عمل کرنا ہر شخص پر ضروری ہے۔ اگر ہم نے وہ غذائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی، جو غذائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے تھے، وہ کھانا شروع کر دیں، وہ اگر ہم نے کھانا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو اپنے معاملات بنا لیے تو انشاءاللہ بہت سی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں، بہت سی بیماریاں ہم سے کوسوں دور جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والے سے زیادہ کہنے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔